کیا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اگر کسی مریض کو دوائی سے افاقہ نہیں ہوتا تو دوائی نہیں چینج کی جاتی، ڈاکٹر کو چینج کیا جاتا ہے۔ بلوچ کل بھی امن پرست تھا، بلوچ کل بھی خوددار تھا، بلوچ آج بھی خوددار ہے، بلوچ کل بھی غیرت مند تھا، بلوچ آج بھی غیرت مند ہے۔ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ آج تک حل نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان میں جو دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے ان واقعات نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، کب تک یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی؟ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس حوالے سے ہم نے سابق ترجمان حکومت بلوچستان جناب بابر یوسفزئی صاحب کو زحمت دی ہے۔ بابر یوسفزئی صاحب، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ روز لاشیں گر رہی ہیں، روز دھماکے ہو رہے ہیں، یہ حکومت کیا اس حوالے سے سیریس نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور بورس بلوچستان کا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان کے معصوم اور نہتے شہری اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمارے معصوم شہریوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوان، سیکیورٹی فورسز کے افسران، اور آپ دیکھیں کہ امن و امان قائم کرنے والے تمام جتنے ادارے ہیں وہ اپنی دن رات کوششیں کر رہے ہیں، لیکن صوبے میں امن امان بحال نہیں ہو رہا۔ میں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف صوبائی حکومت کو سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ 8 مہینوں میں دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ میں دہشت گردی کی ہر واردات کی، ہر کارروائی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ صوبے میں جتنے بھی میرے معصوم اور بے گناہ لوگ شہید ہوئے، جتنے بھی معصوم اور بے گناہ لوگ مرے، میں سمجھتا ہوں اس سب کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے۔ کیا صوبائی حکومت کے جو فورسز ہیں، مثلا لیویز ہے، پولیس ہے، اور اس کے بعد لا فورسز ایجنسیز کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، اربوں روپے سیکورٹی کے مد میں جا رہے ہیں، تو کیا یہ سیکورٹی کے مد میں جو پیسے جا رہے ہیں یہ حکومت بلوچستان کے بجٹ کا ضیاع نہیں؟ دیکھیں، اس میں جواب دہ جو ہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ اگر صوبے میں امن و امان بحال نہیں ہوتا، صوبے میں امن و امان خراب ہوتا ہے، اس کا جواب دہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ لیویز ہو، چاہے وہ FCC ہو، چاہے وہ پاک آرمی ہو، سب اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ روزانہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں عام شہریوں سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جو ہے جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ وطن ملت کے خاطر، اس ملک کے خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن جو یہ سارا سینیریو بناتا ہے، جو فنڈز دیتا ہے، وہ کیوں عوام کو نہیں بتا رہا کہ اس کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس پہ بلوچستان کی عوام کو جواب دہ ہے اور اسے بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں حالات کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ کیا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، حالات 8 مہینے سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ اگر کسی مریض کو دوائی سے افاقہ نہیں ہوتا تو دوائی نہیں چینج کی جاتی، ڈاکٹر کو چینج کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ صوبے کی قیادت کے بارے میں سنجیدہ حلقوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور بلوچستان کو مزید خونریزی سے بچانا ہوگا۔ کیا اس وقت صوبائی حکومت میں، بلکہ صوبائی اسمبلی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لایا جائے اس عہدے پر اور وہ کنٹرول کر سکیں؟ جی بالکل، بلوچستان اسمبلی میں اس وقت بھی ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو بلوچستان کے حالات کو دوبارہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لیکن کم ہو سکتی ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے، لوگوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے سینئر سیاستدان اس وقت بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں جو اس مسئلے سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی بھٹکنے کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ بے روزگاری، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ایک احساس محرومی کا احساس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ روزانہ بھٹکتے جا رہے ہیں، وہ روزانہ جو ہے اس ملک کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ذہن سازی پر ہمیں اسپیشل کام کرنا ہوگا، نوجوانوں کو امپاور کرنا ہوگا، نوجوانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کی معدنیات، بلوچستان کے خزانے آپ کے ہیں، یہ خزانے آپ پر خرچ ہوں گے، یہ وسائل آپ پر لگیں گے۔ ہمیں انہیں جو ہمارے دشمن نے ان کی ذہن سازی کی
کی ہے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوگا اور ایک نیشنل نیریٹو پر نوجوانوں کو لانا ہوگا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ یہی دعوے کرتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دے رہے ہیں. کسی نے کہا کہ 30,000 آسامیاں ہیں اور ہم فل کریں گے، کسی نے کہا کہ بھائی 40,000 ہیں. اور اس وزیر اعلیٰ نے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن اب تک خاطر خواہ نتائج سامنے نظر نہیں آ رہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ابھی تک کوئی واقعی میں خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوئے، خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے. آپ دیکھیں کہ حالیہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس میں نوجوان طبقہ ملوث پایا گیا ہے. ان نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کے اوپر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا ہے جس بیانیے سے نوجوان اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ہمیں اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہمیں نوجوانوں کو احساس دلانا ہے کہ یہ صوبہ آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے اور باتوں کا وقت گزر گیا. اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے، نوجوانوں کو خوشحال بنانا ہوگا، نوجوانوں کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا اور نوجوانوں کو بہترین تعلیمی مواقع فراہم کرنے ہوں گے. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ ہے، اس کے سی پیک کے نتائج بلوچستان میں نظر آنی چاہیے، روڈز اور جو انڈسٹریز ہیں وہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بن رہے ہیں اور بلوچستان کی حالت ابھی تک وہی ہے. میں پورے پاکستان کو اپنا سمجھتا ہوں، بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے سی پیک بلوچستان میں صرف ایک سڑک کی حد تک ہے. باقی جو فوائد ہیں، باقی جو سی پیک کے جو مواقع تھے وہ دوسرے صوبوں کو جا رہے ہیں. وہ صوبے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ صوبے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، لیکن جو سی پیک کے فوائد بلوچستان کو ملنے چاہیے تھے وہ فوائد بلوچستان کو نہیں مل رہے ہیں، بلکہ سی پیک کے جو فوائد ہیں وہ پنجاب کو، کے پی کو جا رہا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ سی پیک کے نام پر جو یونیورسٹی بنتی ہے وہ گوادر میں نہیں بنتی، وہ مکران میں، تربت میں، پنجگور میں نہیں بنتی، وہ کوئٹہ جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے وہ وہاں پر نہیں بنتی بلکہ وہ لاہور میں بنائی جاتی ہے. تو اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں کہ بدقسمتی اور بدبختی ہماری کیا ہوگی. ہمارا نوجوان، ہمارا جو دشمن ہے، ہمارے نوجوان کو اسی نعروں پر، انہی باتوں پر بہکا رہا ہے. اگر بلوچستان کے حالات کو درست کرنا ہے، بلوچستان کے حالات کو درست سمت میں لے جانا ہے تو بلوچستان کے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، بلوچستان پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. اب اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حوالے سے پالیسیاں بنانے کا وقت گزر چکا ہے. بلوچستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہونے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ بلوچستان میں جینین لیڈرشپ کو سامنے لایا جائے. ان لوگوں کو لایا جائے جو عوام کے لیے قابل قبول ہوں، جو عوام کے اندر سے آئے ہوں، اور اس کے بعد بلوچستان کے نوجوان کو امپاور کیا جائے. بلوچستان کے نوجوان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بلوچستان بھی آپ کا ہے، پاکستان بھی آپ کا ہے، ادھر کے وسائل بھی آپ کے ہیں، ادھر کی معدنیات بھی آپ کی ہے. آپ کو جو بیکار ہے وہ آپ کا دشمن ہے. بلوچ کل بھی امن پرست تھا، بلوچ کل بھی خوددار تھا، بلوچ آج بھی خوددار ہے، بلوچ کل بھی غیرت مند تھا، بلوچ آج بھی غیرت مند ہے، بلوچ کل قائد اعظم کے ساتھ بھی کھڑا تھا اور بلوچ آج کے پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ آج تک حل نہیں ہوا. دیکھیں، دو طرح کے مسنگ پرسنز ہیں. ایک وہ مسنگ پرسنز ہیں جو دہشت گردوں کے کیمپوں میں اپنی مرضی سے جا چکے ہیں اور جب بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ مسنگ پرسن منظر عام پر آ جاتے ہیں. ایک وہ مسنگ پرسنز ہیں جو کسی وجہ سے غائب ہیں. تو عدالتیں ہیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اگر کسی کے، پاکستان ایک آئینی ملک ہے، پاکستان کا آئین موجود ہے، اگر کسی کے پیارے مسنگ ہیں، میں مسنگ پرسن کا غم اور دکھ اور تکلیف محسوس کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کا مسنگ ہے وہ جائے عدالتوں میں جائے، عدالتوں سے اپنے پیاروں کو ریکور کرائے، انشاءاللہ ان کے عدالتیں ان کا پورا ساتھ دیں گی. دیکھیں، ماما قدیر 5 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اس کا بیٹا مسنگ ہوا، ایک بیٹا مارا گیا. اسی طرح ڈاکٹر مارنگ ہے، اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی، اسی طرح سمی بلوچ ہیں، ان کے بھائی بھی غائب ہیں. وہ تو عدالتوں میں بھی گئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف نہیں ملا. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ مسنگ پرسن ایسے ہیں جو ڈائریکٹ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، جن کی وابستگی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہے. ان کے بارے میں تو میرے دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کیونکہ جو اگر کسی معصوم شخص کو مارتا ہے اور اس کے بعد مسنگ پرسن کا ڈرامہ کرتا ہے تو میرے خیال وہ قابل رحم نہیں ہے. لیکن
ان کی وجہ سے بہت سے بے گناہ لوگ بھی جو دہشت گرد ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے بے گناہ لوگ ہیں وہ واقعی میں مسنگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی عدالتیں یہ ہر پاکستانی کو حق دیتی ہیں کہ وہ جا کر اپنے پیاروں کے خلاف، اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے عدالتوں میں آواز اٹھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں اور جو مسنگ ہیں انہیں بازیاب کرنا چاہیے، انہیں منظر عام پہ لانا چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو پاکستان کی عدالتیں انہیں سزا دیں۔ لیکن دیکھیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے وہ ثبوت پیش کیا جائے، اگر میرے خلاف ہے تو مجھے وہ وارنٹ دکھایا جائے تب مجھے گرفتار کیا جائے، اگر میرے خلاف ثبوت ہے ایئرپورٹ میں میں جاتا ہوں مجھے دکھایا جائے کہ اس وجہ سے آپ کو نہیں چھوڑا جا رہا، بغیر ثبوت کے جس طرح ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سمیع بلوچ کے ساتھ کیا گیا، کیا یہ صحیح تھا؟ دیکھیں، بحیثیت بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بھی میری بہن ہے، سمیع الدین بلوچ بھی میری بہن ہے۔ بہنوں کے بارے میں ہم اس طرح سے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، سمیع الدین بلوچ اگر کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو انہیں عدالت میں لے جانا چاہیے، انہیں وجہ بتانی چاہیے، اور باہر ملک جانے سے پہلے، روکنے سے پہلے ایک ٹھوس جو ہے ثبوت ہونا چاہیے، ایک ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، تاکہ کسی بلوچستان کے بچے کو، بچی کو، بہن کو یہ احساس محرومی نہ ہو کہ میرے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا مجھے ایز اے کالونی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تدارک اس طرح ہی ممکن ہے کہ ہم جو ہے جینین لوگوں کو، جو بلوچستان کے جینین اسٹیک ہولڈر ہیں، انہیں ان لوگوں کے ساتھ انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ٹیبل ٹاک کی جائے۔ ہر مسئلے کا حل مارم پٹائی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل مار کٹائی نہیں ہے، مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک بھی ہے۔ ہر معاملے پر جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے اس سے بات چیت کی جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب بابر یوسفزئی صاحب، آپ سابق ترجمان رہے حکومت بلوچستان کے، اور اس وقت آپ نے بلوچستان کی بھی ترجمانی کی، اور اللہ کرے کہ اس طرح ہو۔ ناظرین، آپ نے بابر یوسفزئی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے یہی کہا کہ جو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بغیر وجہ پکڑیں، عدالتیں موجود ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔